السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، قربانی کے ایام آنے والے ہیں، یعنی ہندوستان کے اندر ہفتے کے دن عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ آخر کار قربانی ہے کیا؟ دوستو، قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے مخصوص دنوں میں ایک مخصوص جانور کو قربان کرنے کا نام دوستو قربانی ہے۔ آخر کار یہ چلی کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا، لکل شعر حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یعنی قربانی جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا نام ہے۔ عزیز ساتھیوں، اب ان قربانی کے دنوں میں ہمیں احتیاط یہ رکھنی چاہیے، ہم جو قربانی کے جانور خریدیں وہ عیب سے پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگ پیسوں کا لالچ کرتے ہیں اور اس لالچ کے وجہ سے لوگ سستے کی وجہ سے عیب دار جانور خرید لیتے ہیں، یعنی کسی کا پیر جو ہے خراب ہوتا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے اور کسی کی آنکھ خراب ہوتی ہے، یا اور کوئی عیب جو ہے جانور میں ہوا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں، جہاں پر آپ جانور خریدتے وقت 4 یا 5 ہزار روپے ڈال رہے ہیں، وہاں پر 1,000 روپے اور صحیح، مگر جانور اچھا اور صاف ستھرا صحیح سا خریدیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ حضور نے فرمایا، تم عمدہ اور اچھے جانور ذبح کرو اور موٹے جانور ذبح کرو، اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے۔ یعنی حضور کی حدیث سے معلوم چلا کہ ہمیں جو جانور ذبح کرنا چاہیے وہ اچھا اور موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے۔ دوستو، بڑے جانور کے اندر جیسے کہ کٹرا یا بھینس وغیرہ ہے تو ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور چھوٹا جانور جیسے کہ بکری ہے یا دمبا ہے، بھیڑ وغیرہ، اس میں صرف 1 حصہ ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی جب ہم لوگ کریں تو اس احتیاط سے کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، بلکہ اس انداز میں کریں کہ ہمارے غیر مذہب والوں کو بھی ہماری قربانی سے پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کھلے عام روڈوں پہ کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ محفوظ جگہ پر قربانی کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چھوٹی سی گفتگو آپ سے میں نے کی، شاید کچھ باتیں سمجھ میں آپ کے آئی ہوں گی۔ دوستو، آئیے بہت اچھی ایک نظم آپ لوگوں کو سناتا ہوں، اس نظم کو ضرور سن کے جائیے، لائک اور کمنٹ بھی کیجئے، اسکیپ مت کرنا، سنیے۔ جنگ تو تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو نے جیت لی، لیکن کس لیے شرمسار جاتا ہے، کس لیے شرمسار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں۔ یہاں سے وہاں تک پہنچیے گا، اس شعر تک مجھے دعا دیجیے گا کہ ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار جاتا ہے، تیر کب آر پار جاتا ہے، اور تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، وقت
नशा उतार जाता है और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में। फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होने से पहले, तकरीबन 4 साल पहले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब करते हुए जॉन एफ कैनेडी साहब ने कहा था कि अगर सियासतदां शायरी समझते और शायरों को सियासत समझ में आती तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी सियासत भी समझूं और थोड़ी सी शायरी भी सुनाऊं आपको। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, मुझे कुछ भी नहीं कहना है आपसे, आप अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से दाद दे रहे हैं। और इफ्तिखार साहब, आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा मैं कि आपने यहां उर्दू को बोया है और उसकी लहलहाती फसल देख के एक अलग तरह की खुशी हो रही है। और मैं हिंदुस्तान जा करके पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि बहुत दूर 7 समंदर पार इफ्तिखार शरीफ साहब ने जिस मोहब्बतों के साथ उर्दू अदब को, उर्दू शायरी को जिंदा रखा हुआ है, वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं एक गजल आपको और सुनाता हूं, उसके बाद एक नज्म तक पहुंचूंगा। कभी किसी ने कहा कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, मुश्किल के माथे पे भी आसानी लिख, मुश्किल के माथे पे भी आसानी लिख, झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। और एक कागज पर बेबस माँओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माँओं के आंसू, एक कागज पर बेबस
بس ماں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربان لکھ، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، ایک کاغذ پر بے بس ماں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ۔ اور یہاں آپ سب بیٹھے ہیں، اپنی تاریخ آپ کو پتا ہے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ لکھنے والے دریاؤں